السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بچوں کی بڑوں کی بہت ضروری ہوتی ہے۔ جس طرح سے میں نورانی قاعدے کی ویڈیو ڈال رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ تعلیمی اعتبار سے احادیث اور بہت ساری چیزیں میں ڈالوں تاکہ بچوں کی بڑوں کی تربیت بھی ہو سکے۔ دیکھو، آج دنیا میں سب سے پہلے میں حدیث پاک کا خلاصہ سناتا ہوں کہ سچ آدمی کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور آج ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں کہ جھوٹ آدمی کو نجات دلاتا ہے اور سچ آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔ ہم اپنے عملوں سے بتلا رہے ہیں، زبان سے نہیں بولتے، لیکن ہم کاروبار میں جھوٹ بولتے، بات بات میں جھوٹ بولتے، جہاں پر ہم کو ایسا لگا سچ بولنے سے نقصان ہوگا فوراً ہم جو جھوٹ بول دیتے، اس میں ہم ذرا بھی نہیں ہچکچاتے۔ لیکن اصل جو نجات دلانے والا ہے وہ ہم کو صرف سچ نجات دینا۔ دیکھو، حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ان کے متعلق مشہور تھا اور شہرت تھی کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو ان کے جو بیٹے تھے وہ حجاج بن یوسف کے خلاف جو ہے جنگ میں شریک ہوئے۔ حجاج بن یوسف جو ہے ظالم بادشاہ تھا، اس کے خلاف انہوں نے جنگ کی۔ جنگ کے اندر ان کو شکست ہوئی، ہار گئے۔ تو ان کے جو بیٹے تھے بچاتے ہوئے اپنی جان بچا کر اپنے گھر پہنچے۔ اس کا پتہ جو ہے حجاج بن یوسف کی CID نے لگا لیا اور آ کر جو ہے حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع دی کہ ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ کے جو اولاد ہے وہ جو ہے جنگ سے بھاگ کر شکست کھا کر ان کے گھر میں آ کر جو چھپ گئی۔ اب حجاج بن یوسف نے کہا کہ آج ہم جو ہے ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیں گے، یعنی سچ بولنے کے امتحان لیں گے۔ تو ان کو بلا اور پوچھا کہ حجاج، تیرے جو دونوں بیٹے تھے جو ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے، ان کا کیا حال ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ تو ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ حجاج، زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے، اس لیے کہ جانتے تھے اگر میں بتاؤں گا تو ان کو قتل کر دیں گا، اس لیے کہ دشمنی تھی اور عام سی بات ہے کہ اس کے خلاف انہوں نے جنگ میں شرکت کی تھی۔ کہا کہ وہ میرے گھر پر ہے، میں ان کو ابھی گھر پر چھوڑ کر آیا۔ انہوں نے سچ کہا۔ تو حجاج بن یوسف جو ہے اتنا متاثر ہوا، سچ کے ذریعے سے اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا کہ ابن خراش، اگر تم جھوٹ بولتے تو میں تمہاری بھی گردن مارتا اور تمہارے بیٹوں کی بھی گردن مارتا، لیکن تمہارے سچ نے تم کو نجات دلا، اس لیے میں تمہارے بیٹے تم کو ہدیہ کرتا ہوں۔ تو یہ ہے سچ کی طاقت۔ بظاہر ایسا لگے گا انسان کو جو نقصان پہنچے گا، تکلیف ہوں گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سچے آدمی کو نجات دے رہا۔ اگر وہ جھوٹ بولتے تو وہ بھی جو ہے حجاج بن یوسف ان کی بھی گردن کو مارتا اور ان کے بیٹوں کی بھی گردن جو اڑا دیتا، لیکن سچ نے جو ہے ان کی بھی جان سچ کی وجہ سے، سچ کہنے کی وجہ سے ان کی بھی جان بخشی گئی، ان کے بیٹوں کی بھی جان بخشی گئی۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں، ہم اپنی بات چیت میں، ہم اپنے ہر عمل میں سچ بولیں۔ آج ہمارے کاروبار ترقی اس نہیں کرتے کہ ہم جو تھوڑے سے نفع کے لیے جھوٹ بول کر بیچتے، لیکن جب سامنے والے کو پتہ چلتا کہ اس نے ہم کو جو جھوٹ بول کر پھنسایا، دوبارہ اس کے دکان پر وہ گریک نہیں جاتا، اس سے جو سودا نہیں کرتا، اس سے دور رہتا۔ تو یہ نقصان ہے جھوٹ بولنے کا۔ اگر ہم سچ بول کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جو ہے سچ بولنے والے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے انشاءاللہ نیت کرے، ارادہ کرے کہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے اور اس حدیث پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔